خواجہ میر درد غزل نمبر 1۔ مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا۔ گلزار اردو 12ویں جماعت۔ حوالہ: یہ شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ درد کو اردو کا پہلا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ تعارف شاعر: خواجہ میر درد کو اردو غزل گوئی کا سب سے بڑا صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ نے شاعری میں تصوف کے رنگ بھرے اور غزل کی بنیاد عشق حقیقی پر رکھی۔ مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، بس تو ہی صاحب خانہ تھا۔ مدرسہ مطلب درس دینے یا پڑھانے کی جگہ۔ دیر کہتے ہیں گرجا یا کلیسا، عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ بت خانہ مطلب مندر۔ صاحب خانہ سے مراد ہے گھر کا مالک یا میزبان۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں چاہے کوئی مدرسہ ہو، مندر، مسجد، گرجا، جو بھی ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے ہی یہ دنیا بنائی ہے، وہی زمین، آسمان، مندروں، مسجدوں اور تمام دنیا کا مالک ہے۔ ہم انسان چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس دنیا میں مہمان ہیں اور اس دنیا سے اپنی زندگی پوری کر کے ایک روز چلے جائیں گے، اور اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، وہی صاحب خانہ ہے، اس دنیا کا اور تمام انسانوں کا مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وائے سے مراد ہے افسوس، نادانی مطلب بے عقلی، ناسمجھی، لا علمی۔ وقت مرگ مرنے کا وقت، موت کی گھڑی۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ انسان ساری زندگی اپنی ناسمجھی اور اپنی نادانی کی وجہ سے اس دنیا کی زندگی میں الجھا رہتا ہے۔ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، پر جب موت کا وقت آتا ہے تب انسان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ تھی، آج تک جو بھی دیکھا سنا سب جھوٹ تھا۔ سچ تو صرف یہ ہے کہ ایک روز اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر، جس کے لیے ہم عمر بھر بے چین رہے، ہمیں مر جانا ہے، اور افسوس کہ یہ بات انسان کو موت کے وقت سمجھ آتی ہے۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ حیف کہتے ہیں افسوس کو۔ گلزار کا مطلب ہے گلستان، باغ یا چمن۔ تاراج سے مراد ہے برباد، تاراج خزاں یعنی خزاں سے برباد۔ آشنا سے مراد ہے اپنا یا عزیز، وہاں کا مطلب ہے وہاں۔ سبزۂ بیگانہ سے مراد ہے ایسی گھاس جو خود ہی اگ جائے۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو سرسبز باغ تھا، جو پھولوں اور پتوں سے ہرا بھرا تھا، خزاں نے آ کر اس باغ کو اجاڑ دیا۔ پورا باغ خزاں کے حملے کا شکار ہو گیا۔ ایک ہرے بھرے باغ کو خزاں نے برباد کر دیا، اور اسی ہرے بھرے باغ میں جو کہ برباد ہو چکا تھا، ایک ہرا بھرا حصہ میرا بھی تھا، جو کہ پورے باغ کی طرح خزاں کے حملے سے برباد ہو گیا۔ دراصل وہ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں اپنے شہر دلی کی تباہی و بربادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہو گیا مہماں سرائے کثرت موہوم وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ مہماں سرائے سے مراد ہے مسافر خانہ۔ موہوم کا مطلب ہے خیالی،
تصوراتی یا وہم کیا گیا یا وسوسہ۔ خلوت خانہ سے مراد ہے تنہا رہنے کی جگہ، حجرہ یا تنہا گھر۔ اس شعر میں درد کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ایک مسافر خانے کی طرح ہو گیا ہے، جس میں دکھ، درد، وہم، وسوسے اور طرح طرح کے خیالات کسی بھی وقت داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہم اور وسوسے مجھے بے چین رکھتے ہیں، جبکہ میرا یہ دل تو دنیا کی فکر سے خالی تھا۔ اس دل میں تو صرف خدا ہی کی ذات سمائی تھی، صرف اس کا ہی خیال تھا۔ میرا یہ دل تو تنہا خدا کا گھر تھا، جہاں خدا کی ذات کے سوا کچھ نہیں بستا تھا۔ تو اب نہ جانے کیوں میرے اس دل میں دنیا کی فکر سما گئی ہے۔